نگاہیں تو ولی کی ہوتی ہیں مگر دیکھنا ان سے وہ ہو جاتا ہے جو خدا انہیں سب کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ جس حد تک کہ خدا انہیں دکھانا چاہتا ہے اس حد تک کہ انہیں دکھا دیا جاتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور دیکھنے کا حال کیا ہوتا ہے؟ شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگان، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے؟ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کمال پر پہنچنے کے مقام پر پہنچے ہیں، اور پھر مزید کمال پر نور علی نور کی منزلوں کو طے فرماتے پہنچ رہے ہیں۔ جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بعد میں آپ کے شیخ نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان میں نگاہ کرنے کو فرمایا کہ معین الدین ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھنا۔ جب نگاہ آسمان کی طرف انگلیوں کو کر کے فرمایا گیا، حضرت شیخ معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مجھے 18,000 عالم میری نگاہوں کے سامنے روشن کر دیے گئے ہیں۔ یعنی ایک عالم دنیا ہے، ایسے نہ جانے کتنے عالم اللہ نے پیدا فرمایا ہے، 18,000 عالم جن کی نگاہوں کے سامنے روشن کر دیے۔ جب زمین کی طرف انگلی کر کے بتایا گیا، درمیان میں جب دیکھا گیا، تحت الثری زمین کے آخری حد تک کے نظر ان کی پہنچا دی گئی۔ پتہ یہی چلتا ہے اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کو جس قدر خدا چاہتا ہے روشن فرما دیتا ہے، ایسے ہی ان کی زبانوں کو برکت والا بنا دیتا ہے۔ زبان سے ادھر نکلتا ہے ادھر پورا فرما دیا جاتا ہے، اور ان کے دستہائے مبارکہ کو برکت والا بنا دیا جاتا ہے۔ جس طرف اٹھ جاتے ہیں اس طرف برکتوں ہی برکتوں کو مالا مال فرما دیا جاتا ہے، برکتوں کا نزول فرما دیا جاتا ہے۔ اولیاء ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر طاقت والا اور حکومت والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا اور ہم نے تحقیق کے زبور میں بیان فرما دیا ہے کہ ہماری زمین کے مالک اور وارث جو ہوں گے، مالک جو ہوں گے، وارث جو ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ نیک بندے ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، جو اس زمین کے مالک و وارث ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ کائنات کا نظام اولیاء کے جماعت سے ہی پورا ہو رہا ہے، اور انہی کے طفیل میں ہر چیز کا وجود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے صدقے و طفیل میں بارشوں کو عطا فرمایا جاتا ہے، جن کے صدقے و طفیل میں رزق کو عطا فرمایا جاتا ہے، جن کے صدقے و طفیل میں بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں جو زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں، جس جگہ پر بھی ان کا وجود ہو جاتا ہے وہاں نعمتیں ہی نعمتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ یعنی ان احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا، کائنات کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اولیاء کے سپرد فرما رکھا ہے، اور اولیاء کے وجود کی برکتوں ہی سے ہمیں برکتیں ملنے والی ہے، اور ان کے وجود کی برکتوں ہی سے ہمیں رزق ملنے والے ہیں، ان کے وجود کی برکتوں ہی سے ہمیں فلاح و نجات ملنے والی ہے۔ تو ہمیں یقیناً لازم و ضروری ہے کہ اولیاء کی جماعت کے ساتھ عقیدت و محبت رکھیں، بالخصوص سرور اولیاء پیر پیراں میر میراں محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت بنائے رکھنا، یہ ہماری دنیا و آخرت کی عظیم کامیابی کی عظیم علامت ہے۔ ایسی عظیم علامت کہ اس عظیم علامت ہی کے سہارے تمام اولیاء نے اپنے راستے کو طے فرمایا ہے۔ اولیاء متاخرین نے جتنے بھی جس راستے کو طے فرمائے ہیں وہ اسی راہ سے ہو کر کے چلے ہیں، خواہ وہ سلسلہ نقشبند سے ہو، خواہ وہ سلسلہ سہرورد سے ہو، خواہ وہ سلسلہ چشت سے ہو، خواہ وہ کسی سلسلے اور سلسلے سے ہو، خواہ وہ سلسلہ شاذلی سے ہو، خواہ وہ سلسلہ رفاعی سے ہو، جس سلسلے سے بھی ہو کر کے جائیں گے غوث اعظم کی بارگاہ سے حاضری دے کر کے ہی انہیں جانا ہے، اس بارگاہ سے اکتساب فیض کر کے ہی آگے بڑھنا ہے، اور دور جانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جب سلطان الہند ہندوستان تشریف لانے والے تھے، لگ بھگ 55 دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بافیض میں رہ کر کے آپ نے اکتساب فیض کیا اور کمال کو پایا، اور پھر ہندوستان کی طرف رخ فرمایا۔ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو جو ولی بنانے والے، ولیوں کے کمال میں اور کمال عطا فرمانے والے، با کمال جو شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، وہ عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے طریقے پر چلنا ہی کامیابی ہے۔